تو freelancer.com کے اوپر سب سے زیادہ جو کمپلینس میرے پاس آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو جابس نہیں ملتی. اب یہاں پہ کافی سارے فیکٹرز ہیں, بلکہ اپلیکیشنز بھی ہیں, کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لو پرائسنگ کا بھی مسئلہ ہے, اور یہاں پہ ماشاء اللہ تب ہو جاتا ہے جب کلائنٹ نان ٹیکنیکل ہے. مطلب اگر کلائنٹ نان ٹیکنیکل ہے تو وہ آپ کو ٹھیک طریقے جج نہیں کر پائے گا, اسپیشلی اگر آپ کے پاس نیو پروفائل ہے یا آپ کے پاس ریویوز کم ہے. تو کلائنٹ کو جو پہلا بندہ دکھے گا, اچھا ریویوز والا بندہ دکھے گا, وہ اس کو دیکھ لے گا یا اس سے جو نا بات کر کے اس سے کام شروع کروا لے گا. لیکن freelancer.com کے اوپر نا ایک جاب کی کیٹیگری ایسی آتی ہے جہاں پہ آپ کو یہ شیورٹی میں دلا سکتا ہوں کہ میرے بھائی وہاں پہ جو نا آپ ٹیکنیکل سکلز کی بیس کے اوپر ہائر ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور شروع کرتے ہیں. تو freelancer.com کے اوپر جاب سرچ کرتے ہوئے آپ کو ڈفرینٹ ٹیگز ملیں گے جاب پوسٹ کے اوپر, جس کے اندر بعض اوقات IP کا ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات وہاں پہ NDA کا ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہاں پہ ریکروٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ فی الحال IP اور جو NDA کا ٹیگ ہے اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے ہیں ریکروٹر کے ٹیگ کی. میں نے ابھی سارے کمپنیز آپ کو بتائیں کہ جس کے اندر لوگوں کو جابس نہیں ملتی, لیکن ایک وہاں پہ فیکٹر یہ آتا ہے اگر کلائنٹ نان ٹیکنیکل ہے. اگر کلائنٹ نان ٹیکنیکل ہے تو مطلب وہ تو ایسے ہی بندے کو پکڑے گا نا جس کا ریویو زیادہ ہے. لیکن اگر ایک جاب کے اوپر ریکروٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاب کے اوپر ٹیکنیکل سکلز کی بیس کے اوپر ہائرنگ ہوگی, کیونکہ کلائنٹ زیادہ تر نان ٹیکنیکل ہے, اس کو نہیں پتہ جو ہے نا کس طریقے سے کسی پرٹیکولر ایپلیکینٹ کو جج کرنا ہے. وہاں پہ جو ہے freelancer.com ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے جس کے اندر وہ کلائنٹ کو اسسٹ کرتا ہے کہ میرے بھائی آپ ہمیں تھوڑے سے پیسے دو, فری میں تو کوئی کام نہیں ہوتا. freelancer.com بولتا ہے کہ کلائنٹ آپ ہمیں تھوڑے سے پیسے دو, $9.5 اس کی فیس ہے, ہم لوگ کیا کریں گے اپنے اسٹاف ممبرس کے اندر سے جو ٹیکنیکل بندہ ہوگا اس جاب سے ریلیونٹ اس کو آپ کے ہاتھ کنیکٹ کر دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کا یہاں پہ ہیڈ ایک جو ہے نا وہ کم ہو گیا کہ وہ انڈیویجول پروفائلس کے اوپر جائے یا انڈیویجول جو ہے اپلیکنٹس کے اوپر جائے اور وہاں سے جج کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ جب کسی جاب کے اوپر ریکروٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلائنٹ کو فریلانسر کا ایک اسٹاف ممبر ایک ایپلیکنٹ نکال کے دے گا, اور جو ریکروٹر ہے ایکچوئل جو اسٹاف ممبر ہے وہ ایپلیکنٹس کو فلٹر کرے گا. اب یہاں پہ جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ریویوز کم ہیں ان کے لیے اچھا چانس ہے کہ میرے بھائی آپ اپنا بیسٹ شاٹ مارو, وہاں پہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرو, کیونکہ وہاں پہ ایکچوئل کلائنٹ جج نہیں کر رہا آپ کو, یہ کلائنٹ دیکھ رہا ہے, لیکن جو ایکچوئل آپ کو جج کرنے والا بندہ ہے وہ فریلانسر کا اسٹاف ممبر ہے. اور فریلانسر کے اسٹاف ممبر کی نا ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں. اس کا کام کیا ہوگا, وہ پریفرڈ فریلانسرس کو بھی جو ہے نا انوائٹس بھیجے گا, اور وہ آپ کے جتنے بھی ایپلیکنٹس ہوں گے آپ کے کمپیٹیٹرس اور آپ خود, وہ ان میں سے فلٹر آؤٹ کر کے کلائنٹ کو نکال کے دے گا کہ میرے بھائی آپ کے پاس یہ 50 ایپلیکنٹس آئیں, 50 میں سے یہ 5 ہیں جو کہ آپ کی جاب کے اوپر فٹ بیٹھ رہے ہیں. اب یہاں پہ زیادہ جو ہے نا ریویوز میٹر نہیں کرتے, کیونکہ ریویوز کے ساتھ ساتھ جو ریکروٹر ہوگا وہ آپ کو آپ کے کور لیٹر آپ کے پورٹ فولیو کی بیس کے اوپر جج کر رہا ہوگا. تو اگر آپ کے پاس ریویوز کم ہیں, فریلانسر کا اسٹاف ممبر یہ والی بات سمجھے گا کہ میرے بھائی اس کی بندے کی نئی پروفائل ہے, لیکن اس کا پورٹ فولیو اچھا ہے, اس کا جو ہے اس نے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر دھیان دیا ہوا ہے, کور لیٹر کے اندر چیزیں مینشن کری ہوئی ہیں. تو وہاں پہ جو ریکروٹر ہے جو فریلانس اسٹاف ممبر ہے وہ آپ کو کلائنٹ کے پاس جو ہے نا فارورڈ کر دے گا کہ یار یہ والا بندہ جو ہے نا یہ اس جاب کے لیے سوٹیبل بیٹھ رہا ہے. اب جب فریلانسر کے اسٹاف ممبر آپ کو آگے فارورڈ کرے گا تو وہاں پہ آپ کی گروپ چیٹ شروع ہوگی, ورنہ اگر آپ کے پاس پریویس کلائنٹس کا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, جب بھی آپ کسی جاب کے اوپر اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ کلائنٹ کا خود سے میسج آتا ہے, کلائنٹ کا میسج آتا ہے. لیکن جب کسی جاب کے اوپر ریکروٹر کا بیج لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو کنورسیشن انیشیٹ کرتا ہے وہ فریلانس کا اسٹاف ممبر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسٹاف ممبر ہوگا نا وہ اوور آل انٹرویو پروسیس بھی آپ کو جج کر رہا ہوگا, پیچھے رپورٹنگ کر رہا ہوگا کہ یار یہ والا بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس کو ظاہر سی بات ہے پیسے ملے ہوئے ہیں تو وہ پوری آپ کی ہیلپ کرے گا, آپ کی بھی ہیلپ کرے گا اور ساتھ میں کلائنٹ کی بھی ہیلپ کرے گا. اب ہوگا کیا, فار ایگزامپل جو ہے جاب پوسٹ ہوئی, اور جاب پوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو فریلانس کا اسٹاف ممبر تھا اس کو آپ کی پروفائل سمجھ آ گئی, اس نے فارورڈ کر دیا, آپ کا انٹرویو پروسیس شروع ہو گیا. ڈیورنگ دا انٹرویو اگر آپ وہاں پہ کوئی غلطی کرتے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی ریزن اگر کلائنٹ کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی یا اس فریلانس اسٹاف ممبر کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی, تو وہاں پہ وہ یہ چیز رپورٹ کر سکتا ہے کہ یار یہ والا بندہ سوٹیبل نہیں ہے جاب کے لیے. کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے انیشیلی پک کرنا,
पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर उसको जो है ना क्लाइंट को हेल्प करना, और ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट वो बंदा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो अगर क्लाइंट नॉन टेक्निकल है ना, यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्टाफ मेंबर है वो बीच में ब्रिज के तौर पे काम करेगा टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। तो आप यहाँ पे जो है ना ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो फ्रीलांस स्टाफ मेंबर है वो आपकी हेल्प करेगा। और ये वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। तो हुआ ये था कि इनिशियली जो है ना मेरे पास एक जॉब पे मैंने अप्लाई करा, रिक्रूटर का टैग लगा हुआ था उस पर, और वहाँ पे जो है मेरे पास एक ग्रुप कन्वर्सेशन शुरू हुई। तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे अजीब सा लगा कि हो सकता है कि ये जो है कोई एजेंसी हो जो मुझे हायर करना चाह रही है। इंटरव्यू शुरू हुआ, काफ़ी हद तक जो है ना जो एक्चुअल क्लाइंट था वो मुझसे बात कर रहा था, और लेकिन इसी के साथ साथ बीच में जो फ्रीलांसर का स्टाफ मेंबर था जो कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता था वो इनपुट्स दे रहा था। अब हुआ क्या, उसके ऊपर फ्रीलांसर का लोगो लगा हुआ था। मैंने बाद में उससे पूछा कि यार आपके पास फ्रीलांसर का लोगो लगा हुआ है, फ्रीलांस स्टाफ मेंबर का आप लिखा हुआ भी आ रहा है, तो ये है क्या? तो फिर उसने मुझे बताया कि मतलब मुझे इस चीज़ के लिए असाइन किया गया और मैं ये वाला काम करूँगा। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो जो है ना हेल्प कर रहा था, क्लाइंट की भी और मेरी भी। अब यहाँ पे अगर आप हायर हो जाते हो तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अगर आप डिले करते हो रिस्पॉन्स के अंदर, तो वो जो फ्रीलांसर का स्टाफ मेंबर है वो भी आपसे रिपोर्ट्स ले सकता है कि मेरे भाई क्या अपडेट्स हैं। तो इनिशियल एप्लीकेंट्स की फिल्टर से लेके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर हेल्प करने के साथ साथ वो बंदा पूरे प्रोजेक्ट के बीच में जो है ना आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। जब जॉब एंड होगी तो आपका जो है ना वहाँ से उसके साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो रिक्रूटर की जो जॉब्स हैं या रिक्रूटर की जो टैग्स वाली जॉब्स हैं, मेरे भाई यहाँ पे अप्लाई करो। आपकी अगर इवन न्यू प्रोफाइल है, कम रिव्यूज़ हैं, या अगर आपको ये वाली चीज़ देखनी कि यार कौन सी जॉब है जिसके ऊपर 100% हायरिंग होगी, क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी पे करा हुआ है freelancer.com को किसी बंदे को यार मुझे उठा के दो, तो अगर उसने $10 ऑलरेडी पे करा है मेरे क्लाइंट ने, तो फिर जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी बंदे को हायर करेगा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब यहाँ पे जो है ना आपका कवर लेटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और कवर लेटर जाहिर सी बात है आप टेक्निकलिटीज़ की बेस के ऊपर हायर होना चाह रहे हो, तो आपको कवर लेटर के अंदर सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। क्योंकि freelancer.com के ऊपर मैंने एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा देखी है कि जाहिर सी बात है अगर एक जॉब अभी पोस्ट हुई है और 5 मिनट के अंदर 50 से ऊपर एप्लीकेंट्स आ गए, या 2 मिनट के अंदर 10 से ऊपर एप्लीकेंट्स आ गए, तो आई एम 100% श्योर कि वो कॉपी पेस्टेड कवर लेटर्स हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कॉपी पेस्टेड कवर लेटर्स नहीं रखने, ठीक है। सैम्पल्स के ऊपर मत जाना। आपको क्या करना है, आपको टेक्निकल डिटेल्स उठानी है उस जॉब पोस्ट के हवाले से और उसको टारगेट करना है। क्वेश्चंस पूछो, टेक्निकल सजेशंस दो, और अपने जो पोर्टफोलियो इसका बल्क ऐड करने की आदत है ना उसको ज़रा हटाओ, और रेलेवेंट पोर्टफोलियो आइटम्स को अटैच करके डिस्क्रिप्शन ऐड करो। और सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं है, मतलब इसी के साथ साथ और भी चीज़ें जो कि आप कवर लेटर के अंदर देखते हो, और इसके ऊपर इवन मैंने एक मतलब सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो कवर लेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, पोर्टफोलियो लिंक्स सारी चीज़ें ध्यान दो, रिक्रूटर के ऊपर अप्लाई करो। कोई अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मुझे जो है फेसबुक के ऊपर सेंड कर दो, या मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, या जो नीचे कमेंट सेक्शन है मुझे वहाँ मेंशन कर दो, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी सर्कल में लाजमी शेयर करना इस वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।